سرٹن ایج ہوتی ہے نا جس میں بچوں کو دوستی کا بڑا شوق ہو جاتا ہے. پہلے وہ آپ کے ساتھ بہت چپکتے، پھر اس کے بعد دوستوں سے بہت چپکنے لگتے ہیں. اس پر بھی نظر رکھیں کہ وہ ایک حد کے اندر، اور کسی کو بھی لائیں تو اجازت سے لائیں. اسی طرح بعض اوقات گفٹ ایکسچینج کرنے لگتے ہیں. بچے تحفہ دینا چاہتے ہیں، کبھی ٹیچر کو دیں گے، کبھی فرینڈ کو دیں گے، اور کبھی گرل فرینڈ کو دیں گے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کو دینا ہے. آپ نے جو جیب خرچ دیا ہے یا آپ خود بھی کمانے لگے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. کیونکہ پھر وہ بعض اوقات کچھ چیزیں ابتدا میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح نگاہوں کی حفاظت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے. بعض اوقات ہم لڑکوں کو تو بہت کہتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں کہتے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا ایک حکم ہے. اور جب آپ باہر اکٹھے نکلیں یا کہیں بات چیت ہو رہی ہو تو اس پر نظر رکھیں، توجہ دلائیں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر ڈسپلنری ایکٹ میں لے جائیں. اسی طرح کھانے پینے کے ادب آداب کے اوپر بھی نظر رکھیں گے آپ. لباس سے متعلق کچھ آداب، خصوصاً لڑکیاں جب بڑی ہو جائیں تو ضرور دیکھیں کہ وہ گھر سے نکلتے وقت کیا پہن رہی ہیں، ایون گھر کے اندر بھی کیا پہن رہی ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جوان لڑکیاں شارٹس نہیں پہن سکتی، بہت ٹائٹ ڈریس نہیں پہن سکتی، بھائیوں کے سامنے بھی بہت شارٹ لباس میں نہیں آ سکتی. لیکن اب دیکھا گیا کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کے ہاں بھی اس چیز کی کوئی تمیز نہیں رہی. کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کیا پہنا جا رہا ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ جوان لڑکیاں، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو کیا حکم ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بھی کچھ حصے ننگے نہیں کرے. جینس کا بہت شوق ہوتا ہے، بولتے تو گھر میں پہنتے ہیں، باہر تو عبایا ڈال کے جاتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں پہنتے ہیں نا، باہر تو عبایا پہن کے جاتے ہیں. اگر بہت ٹائٹ ڈریس جوان لڑکے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ بیٹی کو اجازت دے دی کہ جیسے چاہے ان کے سامنے پھرے تو یہ ٹھیک نہ ہوگا. جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لباس میں حیا ہو. جب سکن ٹائٹ پجامے شروع ہو گئے، جین سے نکلے تو اس میں جا پھنسے، بعض اوقات تو بالکل سکن کے ساتھ جڑے ہوئے، اور قمیصوں کے چوک اتنے لمبے کہ چلتے وقت اوپر تک پوری لیگ کی شیپ دکھائی دیتی. پھر اسی ڈریس میں بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں کہ جو وہ لمبا ہے ڈریس، چاہے یہاں تک چوک آ رہا ہے، اور پورے مال میں مردوں کے سامنے اسی طرح چلا جا رہا ہے، اوپر تک پوری کی پوری عورت ننگی ہوتی. یعنی لباس اگر ایسا پہنا ہوا ہو جو اسکن ٹائٹ ہو تو وہ بھی ننگے ہونے کے برابر ہے، چاہے وہ اوپر ایک چھوٹی سی لیئر ہے بھی. تو جب شیپ دکھ گئی تو ننگے ہو گئے آپ. اور کیا ہوتا ہے، خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کا کہ گھر کے اندر صحیح سے بھائیوں کے سامنے کپڑے صحیح پہنے، باہر نکلتے ہوئے کالج. لیکن جب شادیاں آتی ہیں، شادیوں میں تقریب میں لے جانا ہوتا ہے، وہی مائیں بچیوں کو اس طرح ڈریس کر کے لے جاتی ہیں اور بولتی ہے کہ یہ تو سماج کے ساتھ رہنا ہے، لڑکیوں کی شادی کرانی ہے. اس میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. دیکھیے جب شادی کرانی ہے تو جو رشتہ آئے گا اس کے سامنے تو آپ دکھائیے، سب لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، مائیں بھی اپنے لڑکوں کے سامنے اتنا ٹائٹ ڈریس پہنتی ہیں اور دوپٹہ پہننا مناسب نہیں سمجھتی ہے، سمجھتی کہ یعنی ہمارے ہی تو لڑکے ہیں. جی ہاں، بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے ہی تو بیٹے ہیں. اتنی لو نیک ہوتی ہے کہ اتنا کھلا گلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اٹھتے بیٹھتے اگر جسم بھاری ہے تو پورے کا پورا دکھ رہا ہوتا ہے، اور لڑکوں کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے کیونکہ ماں کا ہی رول ماڈل ایسا ہے. جی اکثر بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سکارف تو بہت اچھی طرح سے باندھی بھی ہوتی ہے لیکن پورے جسم کا ان کو کچھ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی ٹائٹ ڈریس اور سب کچھ، اور وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم حجاب کر کے نکل رہے ہیں باہر. جی بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سر ڈھانک لینا حجاب ہے اور باقی کچھ بھی اگر ٹائٹ ہے یا کھلا ہے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، جبکہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ انہیں اپنے خمار اپنے دوپٹے اپنے سینے پہ ڈال لیں. اب سینہ صرف یہ نہیں ہے، سینہ یعنی شیپ جہاں تک ہے وہ سارا اس میں آئے گا، وہ سب کو ڈھانکنا ہوگا. اس طرح گردن، کان، بعض اوقات سارا ڈھانک لیتے ہیں، کان کھول کے ان میں بالیاں لمبی لمبی لٹکا کے اور وہ دکھاتے رہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اور
یہ بھی بہت مطلب ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے کہ میں نے دیکھا جس طرح میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی تو لڑکیاں کئی دفعہ حجاب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر سے پہن کے آتی ہیں اینڈ دے ٹیک اٹ آف، کالج جا کے وہ اتار دیتی تھی. یا یہ جو شادی کی بات ہے یہ بہت ٹرینڈ تھا کہ جس دن کالج کا فنکشن ہے تو اس دن تو تیار ہو کے آنا ہے، اس دن تو بال کھول کے بلو ڈرائی کر کے آنا ہے. تو اس میں بھی پھر آئی ڈونٹ نو کس طرح چیک رکھا جائے، ایسا کوئی شروع سے شعور نہیں شاید اس چیز کا. جی وہ ایک عادت نہیں حجاب بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان چیزوں میں بھی کیونکہ ماں باپ بھی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اگر پتا ہو ایک لمٹ کہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے تو وہ نہیں کریں گی، اور اگر وہ پھر بھی نہیں باز آتی تو پھر وہی جو شروع میں آج میں نے بات کی نا کہ آپ ان کو کہیں کہ مزید پریویلیجز اس وقت حاصل ہوں گے جب آپ یہ اور یہ کام کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے فلاں چیز نہیں ملے گی، اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک عورت اپنے ساتھ کئی مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو لے کے جائے گی، بیٹے کو لے کے جائے گی، بھائی کو لے کے جائے گی، شوہر کو لے کے جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس کو ڈسپلن نہیں کیا، حد میں نہیں رکھا، حیا کے تقاضے پورے نہیں کروائے. وہ اس کے گارڈین تھے، وہ اس کے قوام تھے، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کی حیا کا تحفظ کریں. جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کی بھی پکڑ ہے. عورتوں میں زیادہ دیکھا ہے جو بھی مطلب سپوز باہر جا رہی ہیں جاب کے لیے یا کسی مال میں کسی فنکشن میں، تو جب عورت جاتی ہے پورے سج دھج کے جاتی ہے، ایسا لباس پہنتی ہے، زیور بھی پہنتی ہے، تو غیروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اکثر جب وہ گھر آتی ہے تو گھر میں وہ پرانے کپڑے پہن کے وہ سارا زیور نکال کے وہ میک اپ اتار کے پھر اپنی ہسبینڈ کو کیا نصیب میں ہوتا ہے، میرے سامنے کیسے ہے، ابھی تک باہر غیروں کے سامنے کیسی تھی، کیا لباس پہننا تھا، مطلب دکھانے کے لیے کہ میری طرف وہ اٹریکٹ ہو جائے، اچھی طرح سے سج دھج کے نکلی تھی وہ، اور جس کو اس کے سامنے بیٹھنا تھا دکھانا تھا تو اس کو کیا نصیب میں تھا، زیور بھی اتارے، وہ اچھے اچھے کپڑے بھی اتارے اور میک اپ بھی. دیکھیے نا کہ اب یہ ظلم ہے نا، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا. شوہر کمائے، وہ خرید کے لائے، وہ بنا کے دے، وہ تکلیف اٹھائے اور اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ، وہ باقی لوگ جن کا حق نہیں وہ دیکھتے رہے. علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں آئی کہ انہوں نے باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی. حضرت عائشہ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی اڑا دی، پھاڑ ڈالی کہ دوبارہ پہن ہی نہ سکے اس کو. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم نان مسلمس کو فالو کرتے ہوئے ان کے طریقوں پر ڈریس پہنتے ہیں اور پوری پوری ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. پھر اسی طرح لڑکوں کے لیے خاص طور پر ٹخنوں سے نیچے جو کپڑے لٹکانا ہے اس کے اوپر خاص طور پر ان کی تربیت کی ضرورت ہے. لڑکیوں کا امتحان کپڑے نہ پہننا ہے اور لڑکوں کا ضرورت سے زیادہ پہننا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم کی نظر نہیں فرمائے گا. ابن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، اس وقت میری تہبند نیچے لٹک رہی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن عمر. فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنی تہبند اونچی کرو. میں نے اونچی کی. آپ نے فرمایا اور اونچی کرو. تو میں نے نصف پنڈلی تک اس کو اور اوپر کر لیا. پھر اسی طرح اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنا، بچوں کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ڈالنا. یعنی لباس کے بعد ایک اور چیز جو اصول ضابطے میں آپ لائیں گے وہ کیا ہوگی؟ سینس آف ریسپانسبلٹی. بعض اوقات بچے بہت کچھ گم کر دیتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو بیگ کا بیگ گم کر کے آ جاتے ہیں، بعض اوقات اپنے موزے اتار کے کہیں پھینک آتے ہیں، بعض اوقات جرسی پھینکی کھیلنے لگے وہیں بھول کے آ گئے. اور کیا کرتے ہیں؟ لنچ باکس تو روز کا قصہ ہے. اسٹیشنری، پینسلز، شارپنرز وغیرہ وغیرہ بہت کچھ گمانے کی عادت ہو جاتی ہے. کچھ پیسے آپ دیں گے وہ کہیں بھول کے آ گئے، تو کیا ہے بھولنے کی عادت ہے. کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کب تک انہیں اس پہ چھوڑیں گے؟ کیا اس پہ ڈسپلن کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے؟ جی ہاں، اس میں پھر وہی پوائنٹس ارن کریں تاکہ نئی چیز ملے اور اس پہ سزا ہونی چاہیے. محیصہ سے روایت ہے براء بن عازب کی ایک اونٹنی کسی آدمی کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسے تباہ کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مال والے دن میں تو خود حفاظت کریں جبکہ رات میں جانوروں کے مالکان اس کی حفاظت کریں. یعنی دن کو جو اونر ہے پراپرٹی کا وہ خود دیکھے لیکن رات کو
یعنی کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ جس کا وہ جانور ہے جس نے خرابی کی. پھر اسی طرح اجازت سے چیزیں استعمال کرنا. کیا کیا چیزیں بچے بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علاوہ بڑے بچے کیا کرتے ہیں؟ مثلاً گاڑی لے کے نکل گئے, اٹھائی چابی وہاں سے اور بغیر بتایا نکل گئے, جو ایکسیڈنٹ کیا. اور لیپ ٹاپ اگر اپنے لیے لیا ہے تو ہاں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے. یعنی کوئی بھی چیز اجازت کے بغیر لینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز, مثلاً آپ بڑے بچے ہو جاتے ہیں نا, آپ کہتے جاؤ ذرا یہ گروسری کراؤ, آپ ان کو 100 درہم دیتے ہیں. اچھا وہ 80 درہم کی تو گروسری آئی, 20 درہم کہاں گئے؟ کہاں جاتے ہیں؟ ان کی اپنی جیب میں, پیسے واپس نہیں کرتے. کبھی آپ نے اس پہ نوٹس کیا؟ اچھا ہم کیا کہتے ہیں, اچھا بچے ہیں نا اپنے ہی ہیں, خیر ہے اب وہ گیا ہے تو چلو 20 درہم انعام صحیح, آنے جانے کا کرایہ صحیح. نو وے. حساب کتاب ہے. اگر اس کی عادت ابھی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ تو پیار محبت کے رشتے میں نہیں کر رہے نا. پھر جب وہ کبھی کوئی بزنس شروع کریں گے یا کسی اور کے ساتھ ڈیلنگ شروع کریں گے تو وہاں بھی یہی ہاتھ کریں گے, کیونکہ ان کو عادت پڑ چکی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کیا ہوا, تھوڑا سا چینج ہی ہے نا. چینج کی بات نہیں ہے, وہ تو اپنے ہاتھ سے شاید آپ ان کو کئی گنا زیادہ بھی دیں گے ضرورت کے تحت, لیکن ان کی یہ عادت کہ وہ آپ کو چینج واپس نہ کریں انتہائی غلط ہے, اور اس پر ایکشن لینا ہوگا اور واپس کروانا ہوگا, چاہے 1 پینس دو. کیوں؟ وائی؟ آنےسٹی. پیسے کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے, پیسے کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں سو واٹ, اس کا کیا ہے, یہ تو کچھ نہیں. ہاں ڈنڈی مارنے کی عادت پڑ جائے گی. یعنی آپ دینا چاہیں تو وہ آپ سے پوچھ کے رکھے, اجازت سے رکھے, یا آپ ان کو پہلے ہی طے کر لیں کہ یہ آپ اتنے کی چیز لیں اور جو باقی ہے وہ تمہارے ہوں گے, وہ بتا دیا جائے. دوسروں کا مال جیسے اپنا سمجھنا. جی ہاں, دوسروں کا مال اپنا سمجھنا, مال مفت. ہاں جی, بڑے ہو کر جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ورثہ تقسیم ہوتا ہے یا اور اس طرح کے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اچھا بہن بھی اپنا حصہ مجھے دے دے, فلاں بھی, اماں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میرے نام لکھوا دیں, اس کا بھی لے لیں اس کا بھی لے لیں, کیونکہ وہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی نا اوروں کا حق مارنے کی. یہ انتہائی غلط عادت ہے. بعض اوقات آپ ایک چیز لینے کے لیے بھیجتے ہیں, ساتھ وہ اپنی 2 چیزیں خود اپنی مرضی سے اٹھا لاتے ہیں. کچھ چاکلیٹس خرید لائے اپنے لیے, کچھ اور جنک خرید لائے, وہ آپ کی لسٹ میں نہیں تھا. تو اب آپ کہیں گے او اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت مین حرکت ہے, اب میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کتاب کروں. نہیں, بات مین ہونے کی نہیں ہے, بات ڈسپلن کی ہے, بات ایک تمیز کی ہے, بات ایک آنےسٹی کی ہے. جی کیونکہ تربیت دونوں والدین کی ذمہ داری ہے, تو کچھ چیزیں شوہر کی ذمہ بھی کی جا سکتی ہیں جو کہ باہر کی زندگی سے تعلق ہے کہ اس کی ڈسپلن وہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ ٹیچنگ مومنٹس ہوتے ہیں, جب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے کہ ایٹ دیٹ مومنٹ آپ اس اصول کو یا وہ چیز جب سکھانا چاہ رہے ہیں. ہر وقت تو نہیں وہ آتا, لیکن وہ ٹیچنگ مومنٹس کبھی کبھی ہم لوز کر جاتے ہیں کہ ہم اس وقت اگر اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں اور ڈانٹ لیں, بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھیں, تو وہ ایسے ٹیچنگ مومنٹ اس چیز کو یوٹیلائز کر لیں. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ ہر وقت یہ لیکچر نہیں دیں گے کہ تم بے ایمانی مت کرنا اور آنےسٹی اختیار کرنا اور ایسا کرنا ویسا کرنا. نہیں, جس وقت آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ حساب کتاب صحیح کریں, فیئر ہو اپنی زندگی میں, پہلے کچھ نہیں کریں. جس وقت آپ ان کو بھیج رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں پیسے دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں یہ چیز لانا, اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیں کہ باقی پیسے آپ واپس مجھے لا کر دیں گے. یا آپ ان سے سوال کر سکتے کہ کیا آپ نے اپنے لیے تو نہیں کچھ خریدنا, کیا اس لسٹ میں کچھ اور ڈالنا ہے. پہلے مشاورت کے ساتھ وہ چیز ڈال دیجیے تاکہ وہ چوری سے نہ لیں, آپ کے مشورے یا اجازت سے لے لیں. بچے عام طور پہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جب ماں باپ حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں پھر وہ چور دروازے نکالتے ہیں اپنے غلط کام کرنے کے لیے. کبھی اکا دکا ٹائم آپ اگنور بھی کر جائیں جب وہ آ کے آپ کو بتائیں, کیونکہ ان کی بھی کوئی سچویشن بدل گئی, وہاں جا کے کچھ اچانک نظر آ گیا, اب وہ آپ کو کال کر رہے ہیں, آپ اٹھا نہیں رہے, تو ان کو کچھ لینا پڑ گیا, چلو کوئی بات نہیں بیٹا آئندہ ایسے نہیں, پہلے سے طے کریں گے.
دوبارہ بھی لے سکتے, اتنی ارجنسی نہیں تھی. یا اگر ارجنسی تھی تو آپ کہیں ہاں میں سمجھتی ہوں واقعی تم ٹھیک تھے, ایسا کیا جا سکتا ہے, تو اس میں ایک فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باری باری بچوں کو مختلف کاموں کی اجازت دینا. مثلاً اگر جیسے گاڑی لے جاتے ہیں تو اس ہفتے یہ لے جائے گا, دوسرے ہفتے دوسرا, تیسرا, یا کوئی خاص فیسلٹی ہے. بعض آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ مثلاً کہیں پر اگر کوئی ایک گھر ہے جس میں مختلف بچوں کو جا کے رہنا ہے تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس سمر ہم جائیں گے, نیکسٹ سمر تم جاؤ, اس ہفتے ہم جائیں گے, نیکسٹ ہفتے تم جاؤ گے, اس ہفتے اس کا آف ہے, اس ہفتے یہ کام کرے گا. یا جیسے گھر میں بچیاں ہیں تو کھانا پکانے کی, صبح ناشتہ یہ بنائے گی, دوپہر میں یہ ہوگا, شام میں یہ ٹیبل لگائیں گے, یہ برتن اٹھائیں گے, یہ فلاں کریں گے. اس طرح مختلف کاموں میں مختلف بچوں کی باریاں وغیرہ لگا دی جائیں. ہاں ڈسپلن کہاں کریں گے؟ جب کوئی اپنی باری پر آئے نہیں, جب کوئی کمٹمنٹ نہیں نبھائے, جب وہ اپنا کام نہ کرے, پھر آپ کہیں گے کہ نہیں. جو کہ یہ لیکچر کا آخری حصہ نا, ابتدائی حصے ریکال کر لیجیے, جس میں میں نے اور سٹیپس بتائے ہوئے ہیں کہ عادت بنائی کیسے جائے گی. اب یہ جو پارٹ ہے اس میں تو آخری سخت والا حصہ ہے نا کہ ڈسپلن کیسے کیا جائے گا اور کن کن چیزوں میں کیا جائے گا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مالی معاملات کو نہیں سنبھال سکتے, کاؤنٹ کرنا آتا نہیں ہے, چھوٹے ہیں, تو قرآن مجید کا حکم کیا ہے کہ نااہل کو مال مت دو, لا تؤتوا السفہاء اموالکم, بے وقوفوں کو مال مت دو, ان کے اوپر وہ ذمہ داری مت ڈالو جو وہ نہیں اٹھا سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کا نقصان کرے تو اس کو بھی ایک دوسرے سے پورا کریں. مثلاً اگر ایک بچے نے دوسرے کی کوئی چیز توڑ دی تو اب آپ اس کے پیچھے مت پڑے جو وہ اس کے ساتھ ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے میری کیوں توڑی, دوسرے سے کہیں کہ وہ واپس لوٹائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا, انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا,